ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں سید عمار حسن شاہ صاحب بہت پیارے انداز میں نعت رسول مقبول وسلم پیش کر رہے تھے. نعت میں ہی اپنا عقیدہ واضح کر رہے تھے کہ کوئی نبی نہیں ہے میرے ساتھ کی ہماری محفل جو ہے وہ بھی ختم نبوت کے حوالے سے ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی جناب حضرت عمر کے بارے میں ان کے فضائل کمالات دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا کہ عمر میں وہ تمام خصائص کمالات موجود ہیں جو ایک نبی میں ہونے چاہیے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میں آپ کی نبی ہوں. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا, تو آقا کریم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. خاتم النبیین ہے جناب حضرت علامہ عرفان محمود برق صاحب تشریف لا چکے ہیں, آپ زیارت کر رہے ہیں. میں آپ کا وقت جو ہے اس کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. بلال تاخیر ان کی کو دعوت دینے لگا ہوں. بلال مسجد کے خطیب آپ تشریف لائے, اور بلال مسجد کے ساتھ جو بلال کمیٹی ہے وہ بھی ہمارے بھائی تشریف لائے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اندر تشریف لے آئیں, اور جملہ جو علماء بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اندر آگے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں, تاکہ یہاں پر جو ہے محترم علامہ صاحب کے سامنے بیٹھ کر ان کو سماعت کروائیں. بلال تاخیر کتاب کی دعوت دے رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری مسجد کی انتظامیہ کمیٹی جنہوں نے بڑے پیارے انداز میں جناب ہمارے بھائی اعظم صاحب محترم ولد حافظ صاحب اور جناب اشرف بٹ صاحب, بالخصوص جناب نسیم صاحب جنہوں نے یہ ساری کاوش میں کوشش کی. میں تمام دوستوں کو اہل محلہ کو خراج تحسین اور خوش آمدید پیش کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے بھائی آصف صاحب نے سب نے مل کر یہ محفل اس کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. نعرے کے ساتھ استقبال کیجیے. میں دعوت دے رہا ہوں خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ عرفان محمود برق صاحب سے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے اور ہمارے کتاب فرما کر ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فرمائے اہل سنت. میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب حضرت علامہ حافظ جواد عباسی صاحب آپ تشریف لائے. جناب حضرت علامہ قاری غلام محمد چشتی صاحب کے برادر محترم جناب حافظ نور محمد صاحب آپ تشریف لائے. میں ہر دو حضرات کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. ہمارے مدرسہ کے قاری محمد اکرم چشتی صاحب ان کے والد محترم بہت ہوئے. آج ہی تھوڑی دیر پہلے مجھے فون آیا ہے, ورنہ حضرت علامہ قاری غلام محمد چشتی صاحب آپ بھی تشریف لاتے تو جناب حضرت علامہ قاری اکرم صاحب کے والد گرامی کے لیے دعائیں محترم بھی کریں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جناب عرفان محمود برق صاحب کی بات شروع کریں. ایک بار محبت سے بولے گا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حاضرین پر تمکین، معزز علماء کرام، میں سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو اپنا مختصر سا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا سبب تھے، وہ کیا محرکات تھے کہ جن کے باعث میں نے ایک کافر و مرتد قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود قادیانی مذہب پہ کروڑ ہار لعنتیں بھیج دی اور سچے دین اسلام کو قبول کرنے سامنے محترم، میں نے قادیانی گھرانے میں آنکھ کھولی. بدقسمتی سے میرا باپ قادیانی، میری والدہ قادیانی، میرے بھائی قادیانی، میری بہنیں قادیانی. غرض کے ہماری پوری کی پوری برادری کے اندر کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا، بلکہ سب کے سب اس کائنات کے بدترین، اس کائنات کے غلیظ ترین شخص، انگریز کے خود کاشتہ بولے مرزا قادیانی، جہنم مکانی، نسل شیطانی کو نعوذ باللہ اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول مانتے تھے. استغفر اللہ. قادیانیوں میں ہمارے خاندان کو خاص عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں میرا دادا وہ پہلا مرتد تھا کہ جس نے محض جہالت کی بنیاد پر مرزیت کے زہر کو پی لیا تھا اور مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی مان لیا تھا. اب قادیانی میرے دادے کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے اور اسے دیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آیا کرتے تھے. یہ قادیانیوں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ جس کسی نے مرزا قادیانی کو مرزیت کی حالت میں دیکھ لیا، اس پہ ایمان لے آیا، قادیانی بکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ صحابی رسول کے درجے پہ آ جاتا ہے. سامعین محترم، یہاں دادے کی بات آئی تو پھر ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ لیجیے
کی زبان پہ درود شریف کے پھول جاری تھے. ایسے ایسے اولیاء کرام بھی دیکھے. آخری ٹائم آیا, نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز کی حالت میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. کئی ایسے بھی دیکھے نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے. میں یہاں قادیانیوں کو دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں. اور قادیانیوں, اگر کے اندر جس کردار کو اللہ کا نبی مانتے ہو, جس دودھ کے ماننے والے کو صحابی رسول کہتے ہو, میں دھرنا دیتی ہوں. اپنی آنکھوں سے دیکھا جب اس کی موت آئی, جب میرا دادا جہنم حاصل ہوا, اس نے کی گالیاں دیتے ہوئے جانتی. اور ان کا مرزا قادیانی گرو, اس کے بارے میں تو آپ نے علماء سے بات سنا ہوگا کہ اس کا انجام کیسے ہوا. مرتے ٹائم اس کے منہ سے بھی گندگی آ رہی تھی, اس کے نیچے سے بھی گندگی آ رہی تھی. خدا کی قسم, کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کاری دینے والا, میرے آقا کے حد نبوت کے ساتھ پہ حملہ کرنے والا, یہ قادیان کا سنگانے والا یہی آگے. جب یہ جہنم حاصل ہوا, اس کے گندے لوگ کو لاہور سے مال گاڑی پہ لا کے قادیان کے قبرستان میں لایا گیا. میں نے ایک قادیانی سے سوال کیا, تو کہتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے, تو بنتا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد کرانی ہے, اللہ کا نبی جہاں پہ فوت ہوتا ہے اس کی قبر انور, اس کا روزانی وہی پہ بنتا ہے. علماء تشریف ہوا ہے, پوچھ کے دیکھ لو. اور مرزائیو, اصل کے اندر جب تم کہتے ہو کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے, پھر تمہارے ذمہ یہ قرض ہے اس کو قادیان کے قبرستان سے نکال کے لاہور کی لیٹرین کے اندر لا کر اور جب مرزا قادیانی کا بعد یہ جہنم واصل ہوا, اس کو قادیان کے اندر دفن کر دیا گیا. ایک اللہ کے ولی حضرت میاں شیر محمد شرف الپوری سب کہیے رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے سے تقاض کی قبر پہ پہنچے, جا کے مراقبہ کیا. جب واپس آئے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے مرزے کو قبر کے اندر کیسے دیکھا, کیا دیکھا؟ آپ بتاتے ہیں جب میں نے کشتی نگاہ قبر کے اندر ڈالی, مجھے قبر کے اندر ایک بولا کتا نظر آیا جو اپنی تم کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے قبر کے اندر گھوم رہا. ہر زمانے کے گھر قادیانیوں کی ان عقل گیندوں کی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آپ سے دامن چلا کے قادیان کے سمکابر کو نبی مانتے. حیران کر رہا تھا کہ قادیانیت کے اسی غلیظ ماحول کے اندر میں بھی ورزش پاتا رہا. یہاں ایک اور اہم بات, ایک گھر کے بیٹی کی حیثیت سے آپ دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور یہ آپ کے لیے ذمہ ہے. میری یہ بات سن کے آگے مسلمان بھائیوں کو بھی بتائیے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ میں نے دیکھا, علماء جانتے ہیں, ان سے کئی بار ایسے لوگ ملے ہوں گے جو قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں, قادیانیوں کے بارے میں ایسے لحاظ دیتے ہیں کہ جناب قادیانیوں کا بات تو بڑا ہی پیارا ہوتا ہے, قادیانیوں کی زبان میں تو بڑی مٹھاس ہوتی ہے, بڑی محبت سے بات کرتے ہیں, بڑے پیار سے بات کرتے ہیں.
اللہ اس کے رسول کا لحاظ نہیں کرتا، خدا کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا وہ تمہارا بھی لحاظ کرتا، جو ان کا لحاظ نہیں کرتا ہمارا لحاظ کر سکتا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہاں پہ ایک حقیقت کا انتشار کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا میرے بچپن کی بات ہے کہ ایک بار ہمارے گھر کے اندر میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان اس سے ملنے کے لیے آیا۔ گرمیوں کا مہینہ تھا، مجھے دادے نے کہا جاؤ جا کے دادی سے کہو ایک غیر اہم ملنے کے لیے آیا ہے، ایک مسلمان مہمان ملنے کے لیے آیا ہے، اسے کہو کہ شربت بنائے، اور مجھے قریب کر کے میرے کام میں کہنے لگا کہ اسے کہنا کہ شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل ہے۔ جب میں دادی کے پاس پہنچا، جا کے دادے کا یہ پیغام بتلایا، میری دادی نے ایک گلاس کے اندر شیطان کا شربت ڈالا، شربت حل کیا۔ جب شربت بن گیا اس نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اس سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا۔ مجھے دھچکا سا لگا، میں نے سوال کیا دادی آپ نے یہ کیا گندی حرکت کی ہے، پینے والی چیز کے اندر تھوک شامل کر دیا۔ آگے سے مجھے دادی نے ڈانٹا اور کہا کہ تم اپنی زبان بند رکھنا، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، یہ جو مسلمان کرتا ہے، یہ جو غیر رحمی کرتا ہے، یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول مرزا صاحب کو نہیں مانتا، اس لیے اس سے نفرت کا، غصے کا، غضب کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کے کھانوں کے اندر، ان کے پانیوں کے اندر، ان کے شربتوں کے اندر گندگی بھی ڈالتے ہیں، پیشاب بھی ڈالتے ہیں، تھوک بھی ڈالتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں روحانی طور پہ تسکین ملتی ہے۔ یہ ہے قادیانیوں کا حال۔ جب میں شربت کا گلاس لے کے دادے کے پاس پہنچا، آگے سے اس کے مسلمان دوست نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا تکلف کیا؟ اس نے کہا تکلف کس بات کا، آپ میرے پیارے بھائی ہو، گرمی میں تشریف لائے ہو، یہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت آپ نے کے لیے کیوں ہے؟ اور وہ بیچارہ اسے قادیانی کا اور اخلاق سمجھ کے وہ تھوک ملا شربت پی گیا۔ اور یہ ہے قادیانیوں کے اخلاق کی حقیقت۔ وہ قادیانی پادری جو چراغ نگر سابی باروا سے لاہور کے اندر قادیانیوں کی ایک میٹنگ کے اندر آیا تھا، جس میٹنگ کے اندر میرا باپ مجھے ساتھ لے گیا، میں نے اس قادیانی پادری کی وہ بکواس سنی، وہ بکواس آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس نے کہا تھا اے احمدیوں، تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو غیر احمدی ہے، یہ جو مسلمان ہے، یہ مرزا صاحب کے مخالف ہے، مرزا صاحب کو چھوٹا کہتے ہیں، جبکہ مرزا صاحب تو اللہ کے نبی ہے۔ اس لیے ان کے غصے کا، غم کا اظہار اس طریقے سے کرو کہ ظاہری طور پہ محبت سے بات کرو، ظاہری طور پہ پیار سے بات کرو، ادب سے بات کرو، لیکن اپنے دلوں میں ان کے بارے میں بغض رکھو، نفرت رکھو، اور اگر ایک طرف خطرہ سام جا رہا ہو، دوسری طرف مسلمان جا رہا ہو، تمہیں موقع ملے تو شام کو چھوڑ کے پہلے مسلمان کو نقصان پہنچا۔ مجھے بتائیے اس سے بھر کے کائنات کے اندر کوئی خبیث کافر، کوئی لعین کافر، کوئی مردود کافر آپ نے دیکھا؟ اتنے بڑے عظیم، اتنے بڑے مردود۔ اور جہاں تک مرزا قادیانی کی بات ہے، ایک بہت بڑا قادیانی تھا، ان کا پادری تھا، میں نے اس سے یہ سوال کیا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتا کہ کیا اللہ کے انبیاء قادیانی ڈالتے؟ کہتا نہیں، وہ تو لوگوں سے گالیاں سن کے آگے سے دعائیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پھر دیکھ مرزا قادیانی کی کتاب، اسے کھول کے دیکھ کی روحانی خدائی جلد نمبر 5 ہے۔ میں نے کہا اس کے اندر مرزا کہتا ہے جو مجھے
استغفر اللہ. جب اس نے یہ بات سنی آگے سے بہت بڑا شیطان تھا، شیطانی ہنس کے کہنے لگا کہ دیکھو یہ تو ہماری حقیقت ہے، مرزا صاحب نے جو بات کی یہ تو حقیقت ایسے ہی ہے، اور دیکھو ہم لوگ تو مانتے ہیں. یہی وہ کہنے گیا کہ چونکہ تم نہیں مانتے اس لیے مرزا صاحب نے ٹھیک کہا ہے، یہ سارے حقیقت ہے، تم سارے کے سارے نعوذ باللہ کنجریوں کی اولاد ہو، چونکہ ہم مانتے ہیں، پتا لگا ہم نہیں ہیں تم ہو. جب میں نے اس کی آواز سنی میں نے مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی کتاب کھول لی. کتاب کا نام سیرت المہدی، اس کے اندر مرزا قادیانی کا یہ بیٹا لکھتا ہے کہ مرزا صاحب کے دو سگے بیٹے مرزا فضل احمد، مرزا سلطان احمد، یہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے. وہ صاف کہتے تھے کہ ابا تو رات کو بدکاری کرتا ہے، رات کو غیر حضرت عورتوں سے رات کی تحریکیوں میں تالیاں بڑھاتا ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، اور صبح کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. اس پہ کروڑ لعنت ہے. اور میں نے اسے سوال کیا، میں نے کہا مجھے بتا یہ جو تم نے ابھی کہا کہ مرزا قادیانی کی یہ بات ٹھیک ہے، حقیقت ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد ہے. اب مجھے بتا اور مرزا قادیانی کے بیٹوں کی ماں کون ہوئی جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے؟ مرزے کی بیوی اور جسے تم ام المؤمنین کہتے ہو، اور مرزے کی بیوی کا خاوند یعنی کہ مرزا یہ خود کون ہوا؟ کنجری کا خاوند کنجر ہوتا ہے. اور اگر کے راہل ہے تو کہتا ہے مرزا اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ کہتا ہے میں کنجر ہوں، میری بیوی کنجری ہے اور یہ میرے بیٹے مجھے نبی نہیں مانتے. اس کنجری کی اولاد ہے. دیکھو کہ بڑا حال محمد پہ اڈو کا منہ پہ ہی گرا. جس نے کہا کہ اس دلیل کو یاد رکھیے گا، یہ دلائل میں بات سمجھانے کے لیے کبھی کسی قادیانی سے کسی موڑ پہ زندگی کے کسی مذہبی سے بات ہو جائے اس کو یہ دیکھ دیجیے گا انشاءاللہ مرزائی کیا مطلب اس بات کا رد نہیں کر سکتے. وہ سیکھیں گے انشاءاللہ یاد کریں گے بات ٹھیک ہے. مسافر محترم بات کر رہا تھا کہ قادیانیت کی اسی غلیظ ملک کے اندر میں بھی پرچاتا رہا. میں دیکھا کرتا کہ میرا باپ اپنے مسلمان دوستوں کو مرزائی کرنے کے لیے کام کیا کرتا تھا. میرا دادا اپنے مسلمان دوستوں کو مرزائی کرنے کے لیے کام کرتا تھا. میرے بھائی اپنے مسلمان دوستوں کو مرزائی کرنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے. اسی ماحول کے اندر میں بھی پڑھتا رہا، پڑھتا رہا. میری کیا وجہ تھی کہ میں نے کام کیا مذہب پہ تھوک دیا. میں سمجھتا ہوں رب کائنات نے میرے دل کے اندر ایک بات ڈالی وہ جسے چاہے ہدایت دے، اور میں سمجھتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ ہدایت سے بڑی اس کائنات کے اندر کوئی دولت نہیں. اسے ہدایت مل گئی، اسے سب کچھ مسافر محترم میں اصل یہ بات سوچتا کہ یہ جو مسلمان کرتا ہے یہ ہمیں کافر کہتا ہے، جبکہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے یہ مسلمان طبقہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتا؟ اس بات کی کیا وجہ ہے؟ پھر میں سوچتا کہ میں بھی تو خود کو قادیانی اس لیے کہتا ہوں نا کہ میرا دادا قادیانی ہے، میرا باپ قادیانی ہے، گھر والے قادیانی ہیں. اسی گھر کے اندر میں نے آنکھ کھولی، اسی ماحول کے اندر میری پرورش ہوئی، اس لیے میں بھی خود کو قادیانی کہتا ہوں. میں سوچتا اگر میرا باپ عیسائی ہوتا، میرے گلے میں بھی شریر ہوتی، میں بھی عیسائی ہوتا. اگر میرا باپ ہندو ہوتا میں بھی بتوں کو رام رام کرتا ہوتا. میرے گھر والے یہودی ہوتے، میرا مطلب بھی یہودیت ہوتا. مجھے دیکھنا تو یہ چاہیے، سوچنا تو یہ چاہیے
سوچ نے مجھے تحقیق کی راہ پہ گامزن کر دیا. سامنے محترم اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے خاص حساب سے میں نے یہ فیصلہ کیا ایک بار مرنے سے پہلے تحقیقات ضرور کروں گا, مرزائیت کے مذہب کو ضرور پڑھوں گا. اس مقصد کے حصول کے لیے میں نے جناب نگر سابق اروا سے مرزا قادیانی قضا کی اپنی کتابیں جو اس نے خود تحریر کی ہیں وہ منگوائی, دیگر مرزائی کتب منگوائی, انہیں پڑھنا شروع کیا. یہاں آ کے آپ کو ایک نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں. آج قادیانی اکثر ایک کام کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے مرزا صاحب نے اپنی ساری لائف کے اندر 84 کتابیں لکھی ہے. ان کتابوں کے اندر اپنی نبوت کے اپنی رسالت کے سچے ہونے کے دلائل پیش کیے, براہین پیش کیے. لیکن یاد رکھیے علماء کرام جانتے ہیں ہم ساری دنیا سے سارے قادیانیوں کو اس بات کا چیلنج دیتے ہیں کہ 1,24,000 کروڑ سنیاء اسلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے کبھی کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی, نبی مصنف نہیں ہوتا, رائٹر نہیں ہوتا, بلکہ نبی نے تو اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی جاتی ہے. کتابیں لکھ مارنا ہی اس کے بہت بڑے کردار ہونے ان لوگوں کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ یہ آپ کے بڑا کام آئیں گے, کیونکہ میں سابق قادیانی ہوں نا, میں جانتا ہوں کہ یہ قادیانی کیسے کیسے نقل لگا کے کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, اسکولس کے اندر, ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر, ہمارے سیاسی اداروں کے اندر, ہمارے دیگر محکموں کے اندر یہ خبیث کیسے کیسے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح سے صحیح کرتے ہیں. اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, جہالت ہے, لوگ علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں, سیکھتے نہیں. اس کا درد یہ نکلتا ہے جب کوئی مشکل بات کرتا ہے بھائی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں, میں تو نماز پڑھتا ہوں, وہ کیا دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں. ہم نے خود یہ بات سنی, کئی لوگوں نے ایسی بات کہی جب کہ یہ کفر ہے جو کسی قادیانی کو مسلمان کہتے بے شک وہ خود کافر ہو جاتا ہے. ریلی کے ساتھ کا کپڑوں کھاتے حسین محترم, جب میں نے مرزا قادیانی قضا کی غلیظ کتابوں کو پڑھنا شروع کیا, یقین جانے گا جیسے جیسے مرزا قادیانی قضا کی کتابیں پڑھتا گیا, ویسے ویسے مرزے قضا سے میری محبت کے, میری چاہت کے, میرے ادب کے تمام بخیے الٹتے گئے اور ہر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹے. رب کائنات نے میری آنکھیں کھول دی اور میں نے مرزے قضا پہ کروڑ ہر نام سے دی اور سچے دین اسلام کو قبول کر سارے محترم, میں سمجھتا ہوں کہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے در حقیقت جو بیس تھی, بنیاد تھی, میرے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہوا وہ مبارک خواب تھی, وہ پاک خواب تھی, وہ پیارا خواب تھی. جس خواب کے وسیلے سے, جس خواب کے ذریعے سے میرے پیارے اللہ نے میری آنکھیں کھول دی. آپ کے ایمان کی تربیت کے لیے اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم, اس دور کی بات ہے جب میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا. میں ایک رات سویا, میرے مقدر جان اٹھے, میں نے خواب میں دیکھا کہ حبیب کی بلیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ
ہمارے محلے میں تشریف لاتا. میں دیکھتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک ہاتھوں میں، پیارے ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے جس میں بہت سے پھل ہوتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں. جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھل تقسیم فرماتے ہماری گلی میں تشریف لاتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلیوں کے مقام سے پچھلے مقام کے پاس جھک جاتے ہیں. میرے کریم آقا آگے تشریف نہیں لاتے، قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے، قادیانیوں کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ناچیز کی طرف دیکھتے ہیں، نگاہیں کرم ڈالتے ہیں، نگاہیں کرم ڈالتے ہیں اور الحمدللہ تبسم فرما دیتے ہیں. اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. سامنے محترم، آنکھ کھولنے کے بعد اس سے کچھ عرصے کے بعد جب میں باقاعدہ تحقیقات کرتا ہوں، مرزا صاحب یعنی کذاب کے غلیظ مذہب کو پڑھتا ہوں، اس کی تحریرات کو پڑھتا ہوں، اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھے ہوئے اس خواب کے بارے میں بار بار سوچتا ہوں آخر اس بات کی کیا وجہ تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سب کے گھروں میں تشریف لے جاتے چلے گئے، سب کے گھروں میں تشریف لے جاتے چلے گئے، لیکن جب آگے ایک قادیانیوں کا مقام آیا تو میرے کریم آقا نے قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں کر دیا؟ میرے کریم آقا آگے تشریف کیوں نہ لائے؟ قادیانیوں کے گھر میں کیوں نہ گئے؟ انہیں پھل کیوں نہ دیے؟ کسی ایک نقطے میں جب غور کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں تو یہی بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ قادیانیت اس کائنات کے سب سے بڑے قوت کا نام ہے، قدر کا نام ہے، زندگیت کا نام ہے، انقلاب کا نام ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی زندگی کا نام ہے. اور اللہ کے انبیاء کبھی بھی ایسی غریب جگہوں کے پاس جا کے، ناپاک جگہوں کے اندر جا کے ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمایا کرتے. اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے تشریف فرما رہے، آگے تشریف نہ لائے، قادیانیوں کے گھر میں نہ گئے، قادیانیوں کو پھل نہ دیے، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کر ہی میرے قبول اسلام کا باعث بنا، اور میرے قبول اسلام کے بعد جو ہماری فیملی کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے مخالفت کی تلوں جیسے آنکھیاں چلی اور ایمان کے چراغ کو بجھا دینے والے ایسے ایسے اختلاف آئے، ایسے ایسے طوفان آئے، تفصیل کرائے نہیں. میرا یقین کام ہے اگر ان میں حائل میرے پیارے اللہ کی عطا کردہ ثابت قدمی، اس کی خاص مدد اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نہ ہوتی، ہو سکتا تھا قادیانیوں کی ان چیرہ دستیوں سے، قادیانیوں کے ان مذاہب سے، اس بربریت سے میرا ایمان سراج شہر کی طرح امتحان کے بعد کبھی کا گل ہو چکا ہوتا اور میں دوبارہ موڑتا ہو چکا ہوتا کہ اللہ رب العزت کی الحمدللہ اس کی خاص رحمت تھی اور سرور کائنات کی خاص مدد تھی. یہاں اس طبقے کو بھی داد دینا چاہتا ہوں جو بچتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے انبیاء تو مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ جو کہتے ہیں اللہ کے انبیاء کو تو کوئی علم نہیں ہے، سرور کائنات کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. ایسے لوگوں کو داد دے کر دینا چاہتا ہوں اور میری طرف دیکھتے ہی شرم کرو، حیات کرو، حیا کرو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خواب میں تشریف لا کے میری مدد کی ہے اور مجھے مسلمان کیا.
حقیقت دستوار ہوئی جہاں اس بات کے ذریعے سے میرے رب نے میرے اللہ نے میری آنکھیں کھول دی، وہیں پہ اسی خاص کے ذریعے سے ایک اور حقیقت بھی سامنے آ گئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ آپ نے دیکھا جو یہ کہتا ہے جناب قادیانیوں سے دوستی کرو، جو دوستیاں کرتا ہے، جو قادیانیوں سے یاریاں کرتا ہے، جو قادیانیوں کی بوتل شیطان بیچتا بھی ہے پیتا بھی ہے اور ان کو چندہ دیتا ہے کہ یہ لو پیسہ مجھ سے لو، اللہ کے بارے میں جو بھی صحیح بکواس کرے حصہ میرا بھی بڑھ گیا، پیسہ مجھ سے لو، نبی پاک کی شان میں جو مسلمانی میں صحیح کرے پیسہ میرا بھی ڈال دو، شیطان کی بول میں بیچ بیچ کے شیطان کی بول میں پینی سے ایک عیسائیوں کو چندہ دیتا ہے، ایک کرتا تو عیسائیوں کے گھروں کے اندر جا کے کھانے کھاتا ہے، چندے کھاتا ہے، بناؤ کھاتا ہے، ایسے طریقے سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور دیکھو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ عیسائیوں کے گھر میں نہیں گئے اور یہی بات میرے پورے ساتھ پر تو ثابت ہوا کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ عیسائیوں کے گھر میں نہیں گئے تو وہ کیا کرنے چاہتے ہیں؟ ایک طبقہ میں نے دیکھا خدا کی قسم ایک نام رہا پروفیسر، اس کی ایک بکواس میں نے اپنے کانوں سے سنی، اس نے کہا کہ بھی صحیح یہ تو مسلمان ہے، میں نے بتایا یہ ان کی استاد کیا ہے، یہ ان کی خراب بات ہے، اس نے کہا پھر کیا ہوا الگ ہے تو ہوتی رہے، میں تو صحیح سے پیار کروں گا، میں تو صحیح سے یاری کروں گا اور یاد رکھ جس گندے دماغ کے اندر یہ گندگی ہے، یہ معصوم ہے، یہ سیاست ہے، یہ فراست ہے، وہ سوچتا ہے کہ نبی کائنات سے میں پڑھ کے محمد ہوں، نبی کائنات سے میں پڑھ کے انسانیت کا طے ہوں، رواداری کا طے ہوں، ایسے دماغ پہ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، یاد کرنا ایسا سوچنے والا یہودی ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، خدا کی قدم مسلمان بھی ہو سکتی ہے۔ مسلمان کذاب نے بول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب کہا اور یار غار یار نظار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے اس کے خلاف لشکر روانہ کیا، جس لشکر نے یمامہ کے محاذ کے اندر مسلمان کذاب کے ناکام کوششوں کو اور مسلمان کذاب کو چھلنے والا کیا۔ یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب رب کائنات نے مسلمانوں کو ہدایت کر دیا، علماء بیٹھے جب میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، جب مسلمان ہدایت ہو گئے تو لوگوں نے وہاں سے خطوط روانہ کیے، یا امیر المومنین ایسے پر یہ تو بتائیے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے، تو خود مسلمان یارے بھار نے کیا کہا، خود مسلمان یارے بذات نے کیا کہا، خود مسلمان ازور نشر بھارت دیا میرے سیجے نے کیا کہا، آپ سمجھتے ہیں جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کی بات کے درمیان جو مارے گئے ہیں ان کی لاشوں کا قیمہ کر اس کو آگ لگاؤ، ان کی فصلوں کو برباد کر دو، ان کے رشتوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو بچوں کو گھروں کو برباد کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت۔ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ پڑھ لیجیے، آپ بھی پڑھ لیجیے، آج تک اسلام کے اندر جنگوں کے اندر شرعی طور پہ ایسے احکامات نہیں ملتے، ایسے احکامات نہیں ملتے، لیکن یاد رکھنا جب بات آتی ہے سرور کائنات کو تعلیم دینے والے کی، جب بات آتی ہے سرور کائنات کی عزت پہ ناموس پہ حملہ کرنے والے کی، جب بات آتی ہے جھوٹے نبوت کی، تو یار واسطے یہ آرڈر دیا اور صحابہ کرام اس کے وضاحت کیا۔
اسود عنسی یہ وہ بڑی بات ہے جس نے جھوٹی نبوت کا پھاٹک کھولا. سب سے پہلے اس نے حمزہ افزائی کی کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت فیروز تیرمی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے فیروز یہ نہیں ہو سکتا کہ میری نبوت کے ہوتے ہوئے میری رسالت کے ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جا کے اس کو جہنم حاصل کر حدیث کر لیجیے میں پوچھ لیجیے. اس لیے میں نے کہا کہ قادیانی یہ کائنات کا بدترین کام ہے کہ یہ کائنات کے سب سے گندے شخص کو یہ کائنات کے سب سے گھٹیا شخص کو سب سے بڑے نامتی کو سب سے بڑے طاقت کو اللہ کا نبی کہتا ہے موضوع. اس سے بڑے سارا وہ کیا ہو سکتی ہے. لیکن یہ حکومت کا فرض ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری پہ قادیانیوں پہ مرتد کی اصلاح گستاخ رسول کی اصلاح زندگی کی اصلاح ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے اپنی ذمہ داری پہ اس پہ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں نہیں کرتے. حکومت کے ذمہ اپنی ذمہ داری پہ وہ یہ کام کر رہا ہے. نام نیامہ اس کا برباد ہونے کا حملہ ہے, اس پہ رکھنے کا حملہ ہے. سامع مسلم وہاں بھی کر رہا تھا کہ قادیانیت اس بھول سے جب میں نکلا الحمدللہ میرے پیارے رب نے پھر مجھ سے کام دیا کہ میں نے مرزائی مذہب کے بارے میں مرزا قادیانی کے غلیظ کریکٹر کے بارے میں یہ کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے پہلے. الحمدللہ اس کتاب کے اندر میں نے بالکل اچھوتے انداز سے نرالے اور نیو انداز سے یہ بات بیان کی کہ قادیانی جسے اللہ کا نبی کہتے ہیں اللہ کا رسول کہتے ہیں اس کے کیسے کیسے بیماریوں کا عذاب نازل ہوا. ساری دنیا کی بیماریاں کیسے اس اکیلے شخص کو لگی. زندگی کے اندر کیا کیا فلاسفے کیا کرتا تھا, شراب پیا کرتا تھا, چوریاں کیا کرتا تھا, افیون کھایا کرتا تھا. اس نے زندگی کے اندر کیا کیا مسکراہٹ کر دی اور دوبارہ کیسے تب کیسے نکلا. اور سارے حقائق کو نئے چھوڑ کے ماڈرن سائنس سے عقل انسانی سے عربی سے رسول سے اللہ کی کتاب قرآن پاک سے اور کی کتابوں کے ہمارا چاند سے اس حقیقت کا انکشاف کیا. الحمدللہ کتاب لکھنے کے بعد پوری دنیا میں کے بڑے بڑے قادیانی اسکول ان کو یہ کتاب لانا کی جہاں تک کے لندن کے اندر مرزائیوں کا 5واں خلیفہ جس کو مرزائی نعوذ باللہ سیدنا سیدی عمر کہتے ہیں, جس کو مرزائی سیدنا امام حسین کہتے ہیں, اس بڑے شہید کو بھی یہ کتاب ہونا چاہیے. اور وہ دنیا کے سارے کو اس رات کا چل دیا. اس دھرتی کا کوئی قادیانی, اس دھرتی کا تمہارا کوئی بڑا, تمہارا کوئی پادری میری کتاب کا جواب دے کر دکھائے جو کھڑے ہو کے ان سے روٹی کھا. الحمدللہ کتاب کا جواب دینا تو بڑی دور کی بات. آج تک کتاب کے ایک چیپٹر کا جواب دینا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور انڈیا کے اندر انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی, اس کے بعد مجھے پاکستان کے اندر انگلش ٹرانسلیشن ہوئی. جب یہ بک ابروڈ کنٹریز میں پہنچی, امریکہ پہنچی, انگلینڈ پہنچی, الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے یہ کتاب پڑھنے کے بعد مرزائی مذہب پہ پھول دیا اور اس بات کو اپنے گھر کے اندر مخالفت کے باوجود میں کام کرتا رہا. اللہ پاک کا فضل کرم ہوا. میری پیاری والدہ محترمہ مرحومہ خدا ان کی رحمت کرے.
اپنی وفات سے 1.5 ماہ قبل آپ نے مرزے میں نامتے ہوئے جی اور اسلام اس کے بعد میرا ایک بھائی وہ مسلمان ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، الحمدللہ اب ہم 5 کے 5 آئی کے بول کے کہاں الحمدللہ سامنے محترم اپنے مختصر سے قبول اسلام کے واقعے کے بعد آخر میں مختصر طور پر ہی آپ تمام احباب کو ختم نبوت کے حوالے سے ایک فکر دینا چاہتا ہوں، ایک سوچ، ایک لائحہ عمل، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سامنے محترم ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے، ختم نبوت دین اسلام کے مرکز کا نام ہے، سارا دین اس کے گرد گھومتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ختم نبوت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ختم نبوت اسلام کی شان کا نام ہے، ختم نبوت اسلام کے سینے میں دھڑکنے والے دل کا نام ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو میرے رب نے اپنی کتاب قرآن پاک کے اندر 16 بار بیان کیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو میرے غریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر 210 مرتبہ ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو میرا نبی آخری نبی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے ہاتھ نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے۔ 210 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ہاں میرے غریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد 30,000 آئیں گے، بہت بڑے چھوٹے آئیں گے، جن میں سے ہر شخص کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ سب کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، بے ایمان ہوں گے۔ لوگوں سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ آپ اسلام کی ہسٹری پڑھیے، بڑے بڑے بےایمان آئے، بڑے بڑے بدبخت آئے جنہوں نے دعوی نبوت کیا۔ ان میں سے ایک بنومیہ کے دور کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس دور کے خاتم نے خلیفہ نے اس کو پکڑا اور شہر کے سب سے بڑے چوک کے اندر لٹا دیا، سزائے موت دے دی۔ اس کے بعد اس کے گندے وجود کو اتارا نہیں، کئی دن تک چیل جاتی، کبے آتے، کتنے آتی، اس کے وجود کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے۔ اس کی ہڈیاں زمین ہوتی رہی، لیکن اس حکمران نے ایک بتا دیا جب بھی کوئی مطلب میرے نبی کے ختم نبوت کے طور پہ حملہ کرے گا، ایک مسلمان حکمران اس کے ساتھ یہ ضرور کرے۔ یہ افغانستان پہنچے گا جانے ان کا بہت مرزے کی کتاب تذکرۃ الشہادتین کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ مرزا کام یعنی کباب جو انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اس بےایمان نے افغانستان کے اندر مرزائی بھیجے، جاؤ جا کے تبلیغ کر کے آؤ۔ تو وہاں کا حاکم تھا، اسے پتا لگ گیا، ان مرزائیوں کو گرفتار کیا گیا، اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے پوچھا بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان خود کو کہتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن مرزا صاحب کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں، کیونکہ آج کے دور کے اللہ کے نبی مرزا صاحب ہے۔ اس حکمران نے جتنے مرزائی تھے اتنی توپیں بنوائی اور ہر چوک کے آگے ایک مرزائی کھڑا کر کے سارے ان کے ساتھ شروع کی ہے۔ مرزائیت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا رعایت والا رویہ نہیں برتا جا سکتا، کیونکہ مرزائی یہ عام کافر نہیں ہے۔ آپ کی حکومت کے اندر، آپ کے ملک کے اندر عیسائی تو رہ سکتا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق ہے، ہندو کو، سکھ کو، کرسچن کو، یہودی کو، بدھسٹ کو، آپس کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔
آپ کے گستاخ کو، مرتد کو، زندیق کو، چھوٹے ولی نبوت کے پیروکار کو سامنے محترم، اگر کامیابیوں کے جرائم پہ بات کرو پوری رات چاہیے بلکہ کئی راتیں چاہیے، موضوع ختم نہ ہو۔ اگر کامیابیوں کے عقائد کی بات کروں موضوع بڑا طویل ہے، میری بات ختم نہ ہو۔ میں ساری گفتگو کو اختصار کے ساتھ اقبال مرحوم علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی ان کے دو جملوں کے اندر اپنی ساری بات کو اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال مرحوم نے یہ بات سنائی، آپ بتاتے ہیں کہ قادیانی اسلام اور وطن ایک اور جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قادیانیت یہ یہودیت کا جذبہ ہے۔ آپ یقین جانیں اگر رشتہ قادیانی کی وہ ساری خواستیں وہ سارے غائب آپ کے سامنے پیش کروں کئی راتیں چاہیے، میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء تشریف ہوا ہے، آج اسلام کی تاریخ پڑھیے، آج تک بڑے بڑے کافر آئے، آج تک بڑے بڑے دین آئے، بڑے بڑے کسان آئے، بڑے بڑے بدبخت آئے، بڑے بڑے کافر آئے، لیکن آج تک کسی کافر نے، کسی مہینہ نے، کسی کسان نے، کسی دین نے اللہ کے بارے میں وہ بات نہ کی جو بات قادیان کے چمکا کر مرزے کتاب نہیں ہے۔ مرزے وہی کا ایک مریض اپنی کتاب اسلامی زبانی کے اندر یہ پڑھتا ہے کہ مرزا صاحب پہ ایک بار یہ حالت یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ اور بن گئے اور اللہ مرد بن گیا اور اللہ نے مرزا صاحب کے ساتھ 20 برس تعلقات کا مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے کوئی عمر کوئی شخص کوئی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں سوچتا ہوں الہی جب دل سے سرکارے یہ بات کی ہوگی زمین کیوں نہ پھٹ گئی، آسمان کیوں نہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کائنات کی تہہ کیوں نہ لپیٹ کی گئی، اجرام بستی کیوں نہ تحت ہو گئے، اتنی بڑی بات اتنی بڑی تنظیم اور بڑے کتاب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ آخری یاد کی کہتا ہے اللہ نے جب دیکھا دنیا کے اندر رزق و فضول انتہا ہو گیا، ہر طرف کرپشن ہو گئی، ہر طرف اضطراب ہو گیا، اللہ دنیا کے اندر معاذ اللہ محمد کی روح نکال کے مجھ مثل قادیانی کے اندر داخل کر دی۔ اب میں رشتہ قادیانی جو نام کے بعد سے محمد ہوں، میں رشتہ قادیانی جو کام کے بعد سے محمد ہوں، جو کہنے محمد ہوں، کہیں رشتے کا نام بے شمار اٹھے یہ کتابیں میرے پاس دیکھ کے ہیں، آپ کو چند ایک خالے دکھا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب کا نام روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا اکثر جب ہمارے علماء کرام یا ہمارے ختم نبوت کے کام کرنے والے مبلغین مقررین جب کہیں پہ جا کے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، مرزائیت کے فتنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، تو مرزائی لوگوں سے کہتے ہیں مجھے بتاؤ کوئی کتاب لے کے آئے تھے، کتاب کو لے کے آئے، ایسے ہی ہمارے کام بڑے بار کے چلے گئے۔ الحمدللہ ایسے علماء بھی ہیں جو کتابوں کے حوالوں سے بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو مرزائی کی نفسیات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ ختم نبوت کے ہمارے علماء کرام اس حوالے سے کام کریں۔ میں بتا رہا ہوں کہ مرزائیوں کو انہوں نے پکا کیا ہوتا ہے کہ مولوی سے جو بھی بات کرے 100% جھوٹ ہوتی ہے، 100% غلط ہوتی ہے۔ ہمارے مرزا صاحب کو بڑے نیک تھے، بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تو ایسی بات کوئی نہیں کی۔ اس لیے چینل سے دھرتی سے یہ کتابیں اٹھا کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب چراغ نگر سے پرنٹ ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر سرا نمبر 312 پہ مرزا اقتدار نے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر میں، گندے دماغ سے یہ بات کی ہے، کہتا ہے کیا کوئی عقل مند
خدا کی زبان پہ کوئی بڑبڑاہٹ ہو گیا. اس سے بڑھ کے وہ خواص کیا ہوگی. یہ کتاب میرے پاس ہے, کتاب کا نام ہے روحانی خزائن, جلد نمبر 12. اس کے اندر سوا نمبر 64 پہ مثل کہا یعنی بےمان نے اللہ پاک کو گالی بکتے ہوئے ایک بکواس کی ہے. نقل کفر نواشت نعوذ باللہ لوگوں کو بزیت کے فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے علماء یہ حوالہ جات انہیں بتاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ جس کو تم مسلمان سمجھتے ہو وہ کائنات کا کتنا بڑا قابل ہے, کائنات کا کتنا بڑا مستحق ہے. اس کے اندر یہ بتاتے ہیں اللہ کو گالی بکتے ہوئے ایک بات کی کہتا ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. اللہ پاک کو کھا جانے والی آج کہاں لوگ کہتے ہیں میں صحیح کلمہ پڑھتے ہیں. یہ دیکھیے یہ اتنی بڑی ان کی خواصت ہے. یہ مرتدیوں کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے جو سالاروں لوگوں کو ان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے انہیں یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں. میں حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, دلیل چیلنج دھرتی سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب کا نام ریویو آف ریلیجن یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے قادیان سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی. اس کتاب کے اندر مرزا بےمان نے سوا نمبر 120 پہ گندے قلم سے گندی خراش سے گندے پیپر پہ گندی جہلیت سے یہ گندگی اگڑتی یہ پیاس کرتی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم نبی کو دنیا کے اندر مبعوث کرے گا. بس مرزا قادیانی ان رسول کا ہے جو ساچے بات کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے مرزا کو کہنے کے اندر محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لے سکتا مرزے پہ لعنت یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کی جہاں ایک اور حوالہ دے کے اپنی بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. مرزا قادیانی بےمان نے سارے انبیاء کی نبوتوں کو رسالتوں کو منصب نبوت کو نعوذ باللہ اس کتاب کے اندر کاری دی ہے. کتاب کا نام روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے. لکھنے والا مرزا قادیانی کا ذات ہے. اس کتاب کے سوا نمبر 279 پہ اس بےمان نے سارے انبیاء کی نبوتوں کو اس کتاب سے گالی دی, بکواس کی. کہتا ہے برداشت سننے والی ہے. کہتا ہے ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی ڈھنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی وہ 30-40 سال سے خدمت کرتا ہے اور ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پہاڑوں کی نجاست اٹھاتا ہے اور ایک دو بار چوری کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا ہے اور چل رہا زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے اور چند سال جیل خانہ میں بھی قید رہ چکا ہے اور چند دفعہ ایسے بڑے کاموں پر گاؤں کے نمبر داروں سے چوٹے بھی کھا چکا ہے اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسے نجسات میں مشغول رہی ہیں اور سب مردار کھاتے ہیں خون کھاتے ہیں. اب غلامی قدرت پر یاد کر کے ممکن تو ہے پاسبل ہے ممکن ہے کہ وہ اپنے کاموں سے طائب ہو کر مسلمان ہو جائے اور پھر بھی یہ بھی ممکن ہے خدا تعالیٰ کا اس پہ ایسا فضل ہو کرم ہو کہ وہ اللہ کا نبی بھی بن جائے. اس سے بڑھ کے کوئی قوت اس سے بڑھ کے کوئی شخص مجھے
شیطان فیکٹری کا مالک شاہ نواز قادیانی کا امام جو اب جھنما سے ہو چکا ہے، اس مردود نے قرآن پاک کا 126 زبانوں میں ترجمہ کیا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنا۔ اس ترجمے کے اندر جہاں جہاں آیات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی آیت اِنَّا بَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اس نے ترجمہ کیا اے مرزا قادیانی ہم نے اس کو کوثر بنا سمجھا۔ قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ اور مسلمانوں نے شیطان کی مصنوعات استعمال کی، اس کو پیسہ دیا، اس کو چپے دیے، اس پر ایمان نے ہمارے ہی پرانے پاک کے اندر یہ حضرات لائی کر دی، یہ تحریر بات کے طوفان کھڑے کر دیے، اور ساری دنیا کے اندر اس تحریر شدہ ترجمے کو، مخالف ترجمے کو اس پر ایمان نے اسلام کا نام دے کے، قرآن کا نام دے کے فرید شہید کر دیا۔ اور یہ کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ آج کل یعنی ہمارے پاکستان کے اندر لڑکیوں کے نام پہ، چھوٹیوں کے نام پہ، پیسے کے نام پہ، ویزے کے نام پہ، نوکری کے نام پہ، وہ لوگوں کا تصاویر کرانے کے نام پہ آج یہ کام کر رہا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو مرتد کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، یہ اکیلا تھا، انگریز بے ایمان نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو کھڑا کیا، جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے، اس کے رسول کی ذمہ کو بجانے کے لیے اس کتاب کو کھڑا کیا۔ انگریز بے ایمان نے سارے اس سے تارے فرمائے، وہ انگریز بے ایمان مرزا قادیانی کی اس پناہی کرتا رہا، مرزائیت کے پودے کو پانی دیتا رہا۔ اس کی بنیاد تو یہ گندگی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ فریب ہے۔ آج قادیانی اپنی کتابوں کے اندر جہاد کے حرام ہونے نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کرنے میں حد سے گزر چکے ہیں۔ انہیں کتابوں کے اندر مرزا قادیانی نے یہ بھی برداشت کی کہ محمد ایک رات کا بے نور چاند تھا، اور مرزا قادیانی جو بھی رات کا خدائے نور چاند تھا۔ یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کل روزے قیامت اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ اللہ نے پوچھ لیا، میرے آقا نے پوچھ لیا، ایک بات تو بتا، تیرے ہوتے ہوئے میری شان میں گستاخیاں ہوتی رہی، تو نے کیا کیا؟ تیرے ہوتے ہوئے مرزائیوں کی ریڑھ کی ہڈی شیطان چلتی رہی، تو نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ کون سا قدم اٹھایا؟ تجھے پرکھ دی تھی، تجھے پاؤں دیے تھے، تجھے مار دی تھا، تجھے جوانی دی تھی، تجھے پیسہ دیا تھا، وہ بتا ان کو پرکھ میں لاتے ہوئے تو نے کیا کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب نہ ہو، ایسی ہمارے چلے ہمیں زور سے پڑک کے مارے، ہمارے چیزیں بچھڑ جائیں۔ یاد رکھنا میرا اللہ میرے نبی کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس ہے، خدا کی قسم میرا رب یہ برداشت نہیں کرتا اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہو۔ خود تو مسلمان کہنے والا، خود تو نبی کا دیوانہ کہنے والا، نبی کا عاشق کہنے والا آگے سے چپ رہے، کوئی کام نہ کرے۔ اگر نبی رسول سے محبت ہے تو حد موت کے لیے زندگی آسمان کے زندگی اور آسمان کے ہاتھ سے برابر کرنا ہوں گے، حد موت کے لیے۔ مجھے وہ مرغا یاد آ گیا، ہمارے پنجاب کے گاؤں کے اندر ایک موچی تھا، اس نے مرغا پال رکھا تھا، جب صبح دکان پہ جاتا اپنے مرغے کو ساتھ لے جاتا، اب وہ ایک طرح فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے وہاں پہ چھوٹے کاٹ رہا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا، اس گاؤں کا چودھری نمبردار جو مرزائی مطلوب تھا، مرزا قادیانی کو نہیں مانتا تھا، وہ وہاں پہ آ گیا اور اس سے کہا کہ او موچی چل میرے پور پاس۔ موچی نے بات خود بتائی،
کہتا ہے میں کمزور، وہ تمہارا، میں کمزور، وہ جناب چودھری، وہ شوق والا، وہ پیسے والا، میں نے نہ چاہتے ہوئے اپنا بوجھ دیا اور اس کے بوٹ پہ مارنا شروع کر دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو سانی کہتا لگایا اور اس سے کہا کہ او محمد امتیا کی لیا کرنے وہ چیز کہا اس بےمان نے اس سلطان سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی کہ میری طرف دیکھ، میں ملتے کام کی ہوں، میری چار سے میرا جواز سے میرا آجر دے، میرے پور دے اور اپنی اقامت دے، تو محمد کا ماننے والا ہے۔ وہ بوچی کہتا ہے میرا جی کیا یہی گلستہ سے اس کی کھوپڑی میں دینے والوں کہتا ہے اسی کشمکش میں تھا میرا مرغا قریب جانے کے لیے چھوڑا ہوا تھا، وہ بھاگ کے آیا، مرزائی کے پاس آیا، اڑان گئی اور دونوں بندے مرزائی کے منہ پہ کاٹ دیے، وہ مرغا نیچے گیا، مرزائی کا منہ لہو لہو ہو گیا۔ اتنے لوگوں نے دوبارہ اڑان گئی اور دونوں بندے مرزائی کے منہ پہ مارے، مرزائی لہو لہان ہو کے چیختا چلاتا باہر سے آ گیا اور مچھی کہتا ہے باؤ جی اور جس کسی نے آج کے سور مرغا بیچنا ہوئے اور میرا مرغا تو انشاءاللہ اپنے نبی کی عزت کے تحفظ کے لیے، ناموس کے تحفظ کے لیے ختم نبوت کا کام کریں گے۔ ہمارے پیر بھائی محترم جناب عبدالرشید صاحب نے یہ آج کا پروگرام اپنے یہاں پہ دوستوں سے مل کے سجایا اور ماشاءاللہ یہ شیران اسلام کے بڑے ہی اہم ورکر ہیں، بڑے ہی اہم قائدین ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے۔ شیران اسلام یہ تحریک اسلام کے غلبے کی غیر سیاسی وہ عظیم تحریک ہے جو میرے پیر و مرشد حضور محمد صاحب اسلام حضرت پروفیسر محمد حسین قاسی نقشبندی رحمۃ اللہ نے اس کا اجرا کیا، اس کی بنیاد رکھی اور بنیاد کے اندر ہمارے رشید صاحب بھی ماشاءاللہ موجود تھے۔ ان کے مشوروں سے یہ عظیم تحریک مارچ وجود میں آئی جو اس ٹائم پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کا ڈنکا بجا رہی ہے۔ میرے اپنے مرشد نے ساری زندگی ختم نبوت کا کام کیا اور آنکھوں میں آنکھ ڈالتے بے بات ہوتے اپنے مجلے حقیقت کے اندر مرزیت کو ناک کو چڑھے چڑھائے، مرزیت کے حلم میں آگ لگائی، مرزیت کے خلاف کام کیا۔ آپ نے اس دور سے کتے حکمران پرویز مشرف کے بارے میں بھی یہ کہا تھا جب پرویز مشرف نے میرے نبی کے ناموس بھارت کے ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے کے لیے دھیان دے دیا، اس وقت میرے پیر مشرف نے یہ فرمایا تھا اور اے پرویز مشرف کاش تیری بات تجھے نہ جلتی، تو اتنا بے غیرت ہے، اتنا بے حیا ہے، تجھے نبی کے نام پہ بھی حرکت ہے۔ وہ بیان دیا، یہ ٹیکٹر کے کھولتے ہوئے یہ بیان جاری کیا اپنے رسالے اور حقیقت کے اندر جب پوری دنیا میں الحمدللہ تقسیم ہوتا ہے تو سارے محترم میں آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جناب عبدالرشید صاحب کا ختم نبوت کے اس عظیم کام کے لیے، ہمارے علماء جنت کا ختم نبوت کے اس عظیم مشن کے لیے، کام کے لیے ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ اپنے اپنے طور پہ ختم نبوت کے پروگرام سجائیے، ختم نبوت کی کام چھوڑا انعقاد کیجیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ یہ کام کریں گے اللہ کی رحمتیں کیسے ہمارے گھر کے اندر، کاروبار کے اندر، دکان کے اندر، ہمارے وجود کے اوپر اللہ کی رحمتیں کس طرح بارش کی طرح برستی ہے۔ جو مجھے یاد آ گیا کیا خوب کہا تھا کہ محمد سے تو تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا خدا